میرا تعلق جب میں پیدا ہوا تو ایک بازو میرا دیوبندی اور ایک بریلوی تھا. میری والدہ صاحبہ کا پورا فیملی، پورا خاندان بریلوی تھا. میں ایک طرف پورا بریلوی مسلک کے ساتھ اٹیچ تھا اور والد صاحب پورا دیوبندی مسلک کے تھے. میرا ماسٹر ڈگری میں ایک سینئر تھا جس کی شکل 40 سال گزرنے کے بعد آج بھی میرے سامنے آ جاتی ہے کہ جب میں نے اس کو کہا کہ میاں نماز پڑھ لیا کرو، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک مسجد میں گیا تھا اور وہاں مجھے تھپڑ مار کے مسجد والوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری مسجد نہیں ہے، تم دوسری مسجد میں جایا کرو. اس کے بعد سے میں مسجد میں نہیں جاتا. اس بندے کی بات نے میرے دل پہ بہت اثر کیا تھا کہ ہم اتنی دور پہنچ گئے ہیں کہ مسجدیں بھی الگ الگ ہو گئی ہیں اور ہم اپنی مسجد میں دوسرے کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اس کو باہر نکال کے کہتے ہیں دوسری مسجد میں جاؤ. میں اس سے بہت زیادہ فیڈ اپ تھا کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. میں نے اس وقت اپنا ادارہ بنا کے اس میں بڑی سختی سے ہدایت کر دی کہ اگر کوئی ملازم یا کوئی بندہ مسلک کا تذکرہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو فائن ہوگا. میں تو ایک بڑا انڈیپینڈنٹ بزنس مین تھا اور میرے اپنے سورسز تھے. میں اپنے پیسے سے چاہتا تو بنگلے بناتا، کوٹھیاں بناتا. اس کی بجائے میں نے ایسا ادارہ بنایا کہ لوگ اس وقت آگے ویڈیو بنایا کرتے تھے یہ تو دبئی لگتا ہے. میں نے یہ طے کیا کہ ایک نماز بریلوی مسلک کے امام پڑھائیں گے، دوسری نماز دیوبندی مسلک کے امام پڑھائیں گے، تیسری اہل حدیث مسلک کے امام پڑھائیں گے. کس عالم کو پسند کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں؟ کسی ایک عالم کا نام لوں گا تو آپ شاید اس شبہ میں پڑ جائیں کہ میرا مسلک اس عالم والا مسلک ہے. اور میری چاہت تھی کہ انہی میں سے کوئی اسکالر اس کام کو بھی اٹھا لے جس کو میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے. مرزا محمد علی صاحب تو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہیں. اتنا مجھے ان کے بارے میں امیدیں تھیں اور میں ان کو سمجھتا تھا کہ کبھی ان سے ملاقات کروں اور ان کو بیٹے کی طرح ملوں. لیکن ان تینوں حضرات میں سے سب سے زیادہ جن سے میں مایوس ہوا ہوں وہ محمد علی مرزا صاحب سے ہوا ہوں کہ آپ جس مسلک کے بھی ہیں آپ تقوی اختیار کر لیں اور آپ اچھے اخلاق اپنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شرح صدر فرمائے گا. آپ اس مسلک میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اگر ضرورت ہوئی تو آپ مسلکوں سے باہر آ کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں گے. اب یہ میں میڈیا پہ آؤں گا تو بہت سارے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تو وہی بندہ ہے، اتنے سال بعد کیسے یہ ہمارے سامنے آ گیا. میں کہتا ہوں یہ مسلک بھی ضروری ہے. اس مسلک میں جو کمی ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ کمی دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے. آپ کیسے کسی بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ انہی کے امام نے تو آپ کے بڑوں کو اور ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا ہوا ہے. علماء بھی اور عوام الناس بھی وہ ایسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جہاں مسلک کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار والا رشتہ بڑھائے بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرے. کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ عالم اور مفتی ہونا اور پھر ریسرچ اسکالر ہونا اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کے فیلڈ میں ہونا یہ کم لوگ ہوں گے شاید. میں آپ کی آڈینس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ان سوالات کو جو وہ علماء اور مدارس کے سامنے پیش کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کر کسی سے بیان کریں تو وہ مجھے آپ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں اور وہ حیران ہوں گے کہ ان کو اپریسیشن ملے گی. میں سخت سے سخت سوال کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں کہ اس نے سوال دل میں تھا تو باہر تو نکالا ہے. تو جو بھی کوئی مشکل ہو کسی کو مسلک کے اعتبار سے، اسلام کے جو خاص طور پہ کرٹیکل عقائد ہیں، تقدیر کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کے اثرات ظاہر نہ ہونے کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا مدد نہ کرنے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا بچانے میں مداخلت نہ کرنے کا معاملہ، یہ بہت سارے سیریس ایشوز ہیں جن پہ لوگ شک شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ پاک ذات موجود ہے، شیر حق سے زیادہ قریب ہے، تو ہمارے ان حالات کو وہ کیوں ہینڈل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو مداخلت کر رہے. اس طرح کے جو بھی نظریاتی سوالات ہیں وہ مجھے بھیجیں. انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس پروگرام میں ہم دنیا بھر سے مختلف اہل علم کے ساتھ آپ کا تعارفی ملاقات کا سلسلہ ہمارا یہ شروع ہے اور دنیا بھر سے مختلف علماء کو اور مفتیان کو اور اہل علم لوگوں کا تعارف ہم آپ کے ساتھ کرواتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں متحدہ عرب امارات کے شہر عجمان میں اور میرے ساتھ آج ایک
میں یہ کہوں گا کہ ایک یونیک شخصیت موجود ہیں. مولانا شیخ عبدالرحمن ان کا نام ہے, پاکستان سے ان کا تعلق ہے. یونیک کس حوالے سے میں نے کہا ہے یہ آپ کو جب ان سے ہم گفتگو کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے, شکر. اچھا مولانا, ابھی تک تو جن لوگوں کا انٹرویو لیتے رہے وہ لوگ ان کو کافی حد تک پہلے جانتے تھے, لیکن شاید میسج ٹی وی کے ہمارے ناظرین آپ سے متعارف نہ ہوں, ایک نیا چہرہ ہے. تو آلدو کہ بہت بڑی تعداد میں علماء اور دنیا بھر میں دیگر لوگ آپ کو جانتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ہم نے یہ نشست رکھی ہے. تو تھوڑا سا اپنا تعارف اور کچھ خاندانی پس منظر بتائیے گا. میرا نام عبدالرحمن ہے اور قصور شہر سے میرا تعلق ہے, جو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مشہور ہے. جب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو قصوری فالودہ ڈھونڈتے ہیں, قصوری اندرسے ڈھونڈتے ہیں. وہاں شیخ برادری مشہور ہے اور میرا بھی شیخ برادری سے تعلق ہے, اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ شیخ عبدالرحمن لکھتا ہوں. میری ابتدائی تعلیم تو قصور شہر میں ہی اسکولوں میں نے حاصل کی, اور انٹر تک میں قصور کے اسلامیہ ڈگری کالج میں پڑھا. اسی دوران 15 سال کی عمر تھی جب مجھے میرے بڑے بھائی نے شوق لگا دیا کہ تم نے گورنمنٹ کالج لاہور میں جانا ہے. وہ خود تو نہیں جا سکے تھے لیکن میرے پیچھے پڑ گئے, اور مجھے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کا انٹروڈکشن کروا کے, وہاں وزٹ کروا کے اس کے لیے پریپیئر کرنا شروع کر دیا. تو 17 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بیچلر ڈگری کے لیے ایڈمیشن ہوا میرا, اور میرے سبجیکٹ تھے اکانومکس, اسٹیٹسٹکس, میتھمیٹکس. یہ میرے فیوریٹ سبجیکٹ تھے. گریجویشن تو وہاں سے میں نے بھائی کی تمناؤں کے مطابق 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے پرنس بن کے حاصل کی. پھر بھائی کی امیدوں پہ پانی پھر گیا جب میں گورنمنٹ کالج میں ہی پوسٹ گریجویشن سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں ادھورا اللہ کا بندہ بننے کی بجائے پورا بندہ بننے کی کوشش میں لگ گیا. اس وقت پھر میرے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ چند دن بعد کو ایجوکیشن کی کلاسیں شروع ہونے والی تھیں جس کے لیے لوگ انتظار کیا کرتے تھے, اور وہ چند دن میرے ایسے گزرے کہ میں شعیب ہاشمی جیسے ہمارے ایڈوانس میتھمیٹکس کے جو لیکچرر تھے ان کی کلاس میں بھی پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوتا تھا. بچپن سے میری عادت ہے کہ میں بیسٹ اٹینڈنٹ ہوتا تھا, وہ چاہے استاد کی کلاس میں گپیں چل رہی ہوں, چاہے سگریٹ پی رہے ہوں, جو بھی ہو, میں نے اپنا درود شریف پڑھ لینا ہے, کوئی تسبیح کر لینی ہے, لیکن اٹینڈنس میری کمپلیٹ ہوتی تھی. تو الحمدللہ وہاں سے میں نے پھر ماسٹر ڈگری میں ایڈوانس میتھمیٹکس, اکونومیٹرکس اور اکونومکس کے ساتھ گورنمنٹ کالج کے طلباء میں 2nd پوزیشن کے ساتھ ماسٹر ڈگری کی. آپ نے کہا کہ ایک تبدیلی آئی اور ادھورا سے پورا بننے کا سفر, وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا جی کہ میں گورنمنٹ کالج میں اسٹڈی کے دوران تھوڑا سا تبلیغی جماعت سے تو متعارف تھا والد صاحب کی طرف سے, مگر مجھے ایک ایسی شخصیت کے جمعے کے دن بیان سننے کا موقع ملتا تھا جن کو میں نے دیکھا نہیں ہوا تھا. مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زبان میں درد تھا, نوجوان ان سے بہت متاثر ہوتے تھے. اور ہمارے پاس قصور شہر میں ایک صاحب جمعے کو صبح جاتے تھے لاہور, اور جامعہ رحمانیہ میں ان کا جمعے کا جو خطاب ہوتا تھا اس کو ریکارڈ کر کے لاتے تھے, اور رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے ہم اپنی مسجد میں چند لوگ سنا کرتے تھے. اس بغیر ان کی ملاقات کے سننے سے میں نے داڑھی رکھی تھی. یہ عجیب بات ہے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں, میں کلین شیو اور بڑا سوٹڈ بوٹڈ رہنے والا, اور کہاں میں نے ان کے بیانات کو سن کے دیکھے بغیر ہی میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں نے داڑھی رکھی. اور ملاقات میری بعد میں ہوئی جب میں گورنمنٹ کالج سے ان کے درس میں جانا شروع کیا. مولانا امجد خان صاحب ان کے صاحبزادے جو مشہور ہیں جمعیت علماء اسلام کے, وہ میرے اس وقت دوست اور کلاس فیلو تھے درس میں. تو یہ درس میری زندگی کا پہلا قرآن پاک سیکھنے کا باقاعدہ ایک سلسلہ تھا. اور اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالج سے فارغ ہو کے جب گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں گیا, مجھے اسکالرشپ ملا, وہاں سے بی ایڈ کیا, تو وہاں میرے لیکچر شروع ہو گئے تھے. آڈیٹوریم میں وہاں ایک لیکچر ہوا کرتا تھا, کبھی جماعت اسلامی کا کوئی دوست لیکچر دیتا, کبھی میرا ہوتا. تو یہ اس وقت سمجھیں کہ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے جب مجھے درس قرآن پاک
مولانا سے حاصل کرنے کے بعد خود ڈیلیور کرنے کی سعادت بھی ملی. تو یہ تبدیلی میرے بھائی کے لیے تو بیچارے مایوس کن تھی کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن میرے ابا جی، ان کی تو خوشیوں کا کوئی میرے خیال میں سمیٹی نہیں جاتی ہوں گی. وہ کتنا روئے ہوں گے جب میں ان کے سامنے سب کچھ اپنا تبدیل کر کے تو قصور سے نکل آیا، ہاسٹل کی زندگی اختیار کر لی. لیکن جب انہوں نے تھوڑے عرصے بعد ہی میرے اندر تبدیلی دیکھی تو وہ تو بے پناہ خوشی ہوئے ماشاءاللہ. تو آپ کی یہ جو گریجویشن اور باقی یہ کہاں جا کے کمپلیٹ ہوا؟ ابھی آپ نے بتایا تھا. میں نے بی ایڈ تو کیا تھا، مجھے شوق تھا ماسٹر بننے کا. اچھا. تو اس کے لیے پتہ چلا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹیں ہوتی ہیں جن میں بی ایڈ ضروری ہے. آپ صرف ماسٹر ڈگری اکنامکس میں کر کے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے لیکچرارشپ ملنا. تو وہ میں نے کر لیا، لیکن اس کے بعد میرا ٹرینڈ ہو گیا کمپیوٹر کی طرف. اصل میں ہمارے گورنمنٹ کالج میں اس وقت، آج کل اس کو جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں، اس وقت یہ برِ صغیر کا سب سے بڑا صرف کالج سمجھا جاتا تھا. ایک عجیب سا اس وقت ایک اسکیجول اس قسم کا ہوتا تھا کہ جب آپ گریجویشن کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پوسٹ گریجویشن کے درمیان میں چند مہینے بیکار گزرتے تھے. اس میں نیکسٹ ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا اور پچھلا جو آپ کا ایگزام ہے وہ ختم ہو گیا ہوتا تھا. اس کے دوران میں نے پاکستان کے شاید سب سے پہلے ادارے، پاکستان الیکٹرانک کمپیوٹر پروگرامنگ انسٹیٹیوٹ، یہ الفلا سینما کے سامنے ہوتا تھا، اس میں داخلہ لے لیا کمپیوٹر سیکھنے کے لیے. باقاعدہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے انڈر ڈپلوما تھا جس میں کوبول لینگویج، بیسک لینگویج، یہ اس وقت کی لینگویجز تھیں. مجھے اس میں اتنی دلچسپی ہوئی. وہاں پہ سرپرائز ٹیسٹ ہوتے تھے، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تو کئی سال کا ریکارڈ توڑا ہے سرپرائز ٹیسٹ میں. اور میں وہاں سے روزانہ قصور جاتا تھا، روزانہ قصور سے آتا اور روزانہ قصور جاتا. الفلا کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کتابوں کا سینٹر ہے، وہاں پہ ایک دوست تھے صبغت اللہ صاحب، ان کے ساتھ آنا جانا رہتا. یہ جو چند مہینوں میں نے پروگرامنگ سیکھی، یہ میرا فیوچر میں بہت بڑا ایسٹ بن گیا. بی ایڈ کر لیا میں نے، لیکن ٹیچر لگنے کی بجائے میں نے کمپیوٹر کی ٹریننگ شروع کی اور پاکستان میں قصور جیسے شہر میں سب سے پہلا کمپیوٹر کالج بنایا. اور وہاں میں نے لڑکوں کو باقاعدہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ تک پہنچایا. میں ان کو فزیکل ٹریننگ دیتا تھا کہ آپ نے کیسے جا کے کمپنی کے اکاؤنٹس، پے رول، کوسٹنگ اور آپ نے سارا جو انوینٹری ہے اس کو کیسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کا خود ایکسپیرینس ہو گیا تھا. سب سے پہلی جاب ملی تھی مسٹرو انڈسٹریز میں، اس کے ایکسپیرینس کی بیس پہ میں نے پھر یہ کمپیوٹر کے فیلڈ میں آ گیا. اس دوران مجھے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹسٹیکل بیورو میں 17 گریڈ کی جاب بھی ملی، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا. لیکن میرے جو امپلائر تھے مسٹرو انڈسٹریز والے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایکویولنٹ پیکیج دے دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. اور میں بھی ولنگنیس میں تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یہاں کمفرٹیبل ہوں. تو یہ جو آپ کا تعلیمی کیریئر یہاں ختم ہو گیا یا اس کے بعد بھی کچھ تعلیم کا سلسلہ اس کے بعد پھر شروع ہوا؟ اس کے بعد میرے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ سٹیپ آیا کہ میں دوبارہ اسٹوڈنٹ بننے کے لیے، دین کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے میں نے ارادہ کیا. یہ بڑا مشکل تھا جب آپ اتنے سال کالجوں یونیورسٹیوں میں رہ کے پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ دین کا کام کرنا ہے تو آپ کو اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. اور وہ بھی اسٹوڈنٹ سال 2 سال کا نہیں، 8 سال آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور میری اس وقت تو بزنس اور اس سٹیج پہ تھا کہ پاکستان میں ہمیں بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈز کا ہمارے پاس پورے سول ڈسٹریبیوشن شپ تھی پورے پاکستان کے لیے. پشاور سے کراچی تک میرے 40 فٹ کنٹینر آتے تھے، 20 فٹ کنٹینر آتے تھے، ان میں چوہے ہوتے تھے. چوہے یعنی ماؤس. A4Tech کا برانڈ دنیا میں مشہور تھا، A4Tech کے کی بورڈ، A4Tech کے ماؤس، اور وہ ہم نے کراچی تک بھیجنے ہوتے تھے، پشاور تک بھیجنے ہوتے تھے. یہ وہ وقت تھا جب میں نے ارادہ کیا کہ مجھے عالم بننا چاہیے. تو میں دوبارہ اسٹوڈنٹ بن گیا. بزنس کے ساتھ میں نے 8 سال تک باقاعدہ عالم بننے کا دورانیہ مکمل کیا. اور پھر مجھے شوق ہوا کہ ابھی بھی کچھ ادھورا ہے تو مجھے اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے
اپنے فیلڈ میں کہ میں کس لیول تک اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک جو تبدیلی آئی ہے اس میں کس کس سٹیپ پہ کیسے تبدیلی لانے والے کون تھے اور کس نہج پہ انہوں نے تبدیلی کی. تو یہ 10 سال میں نے اور لگائے الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ تبلیغی جماعت سے انفلوئنس تھے، پھر آپ نے مولانا اجمل خان صاحب کا نام لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق جب میں پیدا ہوا تو ایک بازو میرا دیوبندی اور ایک بریلوی تھا. میری والدہ صاحبہ کا پورا فیملی، پورا خاندان بریلوی تھا. اس میں بڑے بڑے خطیب حضرات تھے اور قریب ہی ہمارے بابا بلے شاہ کا مزار تھا، تو وہ اس کا تو ایفیکٹ چاروں طرف بہت زیادہ تھا. اور میں تو اتنا زیادہ محفلوں میں جاتا تھا. بچپن میں مجھے یاد ہے میں 8-9 سال کا تھا جب مسجد میں جا کے اذانیں دیتا تھا. اور پھر جب میں دوستوں کے ساتھ شبینہ اور قصور کے شبینے، قصور کا رمضان شریف بھی بڑا عجیب ہوتا تھا. نعتیہ محفلیں، ایک رات میں پورا قرآن پاک حوض والی مسجد میں پڑھا جاتا تھا. اور پھر اور جو وہاں پہ پروگرام ہوتے تھے ختمات شریف وغیرہ کے، تو میں ایک طرف پورا بریلوی مسلک کے ساتھ اٹیچ تھا اور والد صاحب پورا دیوبندی مسلک کے تھے. لیکن وہ خاموش طبع تھے، ان کو ان چیزوں سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بس جیسے فنا ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جنت میں جگہ عطا فرمانا، اور ایک ایک عمل میں صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بریلوی دیوبندی دونوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور مولانا اجمل خان صاحب سے جو میرا تعلق ہوا وہ کسی مسلک کی بیس پہ نہیں تھا، بلکہ ان کے بیانات نے میرے دل پہ اثر کیا تو میں ان کی طرف چلا گیا. لیکن بریلوی دیوبندی کا کوئی ڈفرینشیٹ کرنے کا میرا کوئی اس وقت سٹینڈرڈ ہی نہیں تھا. میں سمجھتا تھا یہی دین ہے. تو جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو عالم بننا ہے، تو پھر ظاہر ہے جب آپ نے کسی مدرسے کا انتخاب کرنا تھا تب تو ایک ایسی سٹیج تھی نا کہ آپ کو فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے کس مدرسے میں کرنا ہے، دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث. تو آپ نے پھر کس کا انتخاب کیا اور کیوں کیا؟ بالکل جی، اس کی بیس وہی بنی تھی کہ میرا ماسٹر ڈگری میں ایک سینئر تھا جس کی شکل 40 سال گزرنے کے بعد آج بھی میرے سامنے آ جاتی ہے. کہ جب میں نے اس کو کہا کہ میاں نماز پڑھ لیا کرو، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک مسجد میں گیا تھا اور وہاں مجھے تھپڑ مار کے مسجد والوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری مسجد نہیں ہے، تم دوسری مسجد میں جایا کرو. اس کے بعد سے میں مسجد میں نہیں جاتا. اس بندے کی بات نے میرے دل پہ بہت اثر کیا تھا کہ ہم اتنی دور پہنچ گئے ہیں کہ مسجدیں بھی الگ الگ ہو گئی ہیں اور ہم اپنی مسجد میں دوسروں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اس کو باہر نکال کے کہتے ہیں دوسری مسجد میں جاؤ. میں اس سے بہت زیادہ فیڈ اپ تھا کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. میں ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دل میں ارادہ تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ میں بھی بنا کے دکھاؤں گا، مسجد بناؤں گا جس میں جو بھی آئے گا نماز پڑھے گا. تو جب تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کسی مدرسے میں جا کے جو مدرسہ اورینٹڈ ہو کسی مسلک کے ساتھ میں وہاں جا کے پڑھوں. پاسبل ہی نہیں تھا. میں نے تو اپنے جو بڑے حضرات تھے، میرے شیخ تھے اس وقت میرا جن سے تعلق ہوا، اس تعلق کو میں نے جب وہ تعلق تھا جس میں لباس تبدیل ہو جاتا ہے بندے کا، داڑھی کے باوجود سر سے پاؤں تک بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ تعلق جب میرا ہوا اپنے حضرت سے تو پھر مولانا اجمل خان صاحب نے بھی مجھے دیکھ کے کہا کہ صوفی ہو گئے ہو. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا انہوں نے بھی سوچا ہوگا میرے ہاتھ سے نکل کے کہیں اور چلا گیا، کیونکہ ان کا سیاسی مزاج تھا. شروع میں تو ہم ان کے ساتھ نعرے لگانے کے لیے نکلتے تھے سڑکوں پہ، پھر میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، صوفیہ کی طرف مائل ہو گیا. اصل میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سارے فیلڈ سے گزارا. تبلیغ کے فیلڈ سے بہت گہرائی میں پورے پاکستان میں کہاں کہاں، کبھی ہم عربوں کے ساتھ میں ترجمان بن کے جا رہا ہوں، کبھی انڈونیشیا والے، کبھی تھائی لینڈ کے، کبھی مختلف ملکوں کے مسلمانوں کے ساتھ انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، عربک کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، پورے مراکز کے اندر بیانات کر رہا ہوں. اس وقت میری کیفیات بہت عجیب تھیں. اور پھر میں تصوف کی لائن میں بہت ڈیپ چلا گیا. اور جب مجھے علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں ایسے ماحول میں اپنے آپ کو رکھوں گا جہاں کسی مسلک کا میرے اوپر کو پریشر نہیں ہوگا. اور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی کتابیں میرے پاس ہوتی تھی، میں انہی کو پڑھتا تھا. اور اپنے ہی ادارے میں نے چند ڈاکٹر، انجینئر قسم کے دوستوں کو ملا کے
ہم نے خود اپنا ادارہ بنا کے اپنے ادارے میں ایڈمیشن اپنا کیا اور خود وہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور پھر ہم اپنے ادارے میں امتحان بھی لیتے تھے اور اس کی ڈگری بھی دیتے تھے۔ پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ نظر نہیں آیا جو بغیر کسی مسلکی چھاپ یا مسلکی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثر نہ ہو، تو اس وجہ سے پھر آپ نے صرف اس وجہ سے ڈیسیژن لیا کہ ہم اپنا مدرسہ بنا کے اس میں پڑھیں؟ نہیں، میرا اس وقت تک جو نالج تھا وہ چند شہروں تک محدود تھا۔ ان چند شہروں میں مجھے اندازہ تھا کہ مدرسہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بغیر مسلک کے نام کے ہو، نہ مسجد نہ مدرسہ۔ UAE وغیرہ کا، عرب کا، یہ تو مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ وہاں دین اس طرح کا ہے کہ مسلک کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، میں نے اس وقت اپنا ادارہ بنا کے اس میں بڑی سختی سے ہدایت کر دی کہ اگر کوئی ملازم یا کوئی بندہ مسلک کا تذکرہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو فائن ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی عجیب چیز تھی جس کے بارے میں مجھے اویئرنیس نہیں تھی کہ آلریڈی دنیا میں ایسے ادارے بھی ہیں، اور اس میں نے یہ سختی کر کے پابندی لگائی۔ اور چونکہ مجھے کوئی اور ادارہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی میں جاؤں گا تو وہاں تو کوئی پڑھانے والے کسی خاص مسلک کے ہوں گے اور وہ اس کے مطابق پڑھائیں گے، تو میں نے پھر یہ ادارہ بنا کے الحمدللہ اس کو ایسا رکھا کہ جس میں کوئی بھی آتا تھا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ ہے کس مسلک کا۔ نام بھی اس کا تھا سینٹر فار اسلامک اینڈ ماڈرن سائنسز، اور اس کے تحت 2 ادارے تھے، جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ زینب۔ تو یہاں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ بھی آپ کس مسلک کے ہیں۔ اب میں تو ایک بڑا انڈیپینڈنٹ بزنس مین تھا اور میرے اپنے سورسز تھے، میں اپنے پیسے سے چاہتا تو بنگلے بناتا، کوٹھیاں بناتا، اس کی بجائے میں نے ایسا ادارہ بنایا کہ لوگ اس وقت آگے ویڈیو بنایا کرتے تھے یہ تو دبئی لگتا ہے۔ مجھے دبئی کی مساجد کا اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بنا۔ تو میں نے جس طرح سے وسائل اپنے اس کے لیے مختص کیے، اللہ تعالیٰ کی شان کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، اور میں نے پین پکڑا اور کاغذ پکڑا اور اس کے اوپر محراب بنائی، اس کے اوپر میں نے ٹوائلٹ بنایا، مسجد کا ہال بنایا، اور یہ پتہ نہیں 10 سال تک یہ پیپر پڑا رہا۔ میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، وسائل نہیں تھے، اور میرے پاس نہ علم تھا نہ اچھی صحت تھی، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ آپ کام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ میرے پاس اچھی صحت ہے، اور علم تو ہے ہی نہیں، دنیا کی پڑھائی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے علم بھی عطا فرما دیا، اتنا پیسہ بھی دیا کہ ایسا شاندار ادارہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں صحت کے اعتبار سے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے بارے میں کتابیں پڑھنے کی توفیق دی، جس سے میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ادارہ پاکستان میں ہوگا، لیکن میں نے یہ ماڈل بنا کے پیش کر دیا ہے کہ آپ بنانا چاہیں تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ رسپانس کیا تھا لوگوں کی طرف سے؟ رسپانس جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، جو ماڈرن ایجوکیشن میں ایجوکیٹڈ ہیں، ان کی طرف سے تو بہت ہی ان کے لیے فیورٹ ادارہ تھا۔ وہ ادھر ڈیفنس سے آ رہے ہیں، گلبرگ سے آ رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن سے آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس MA MSc ڈگری ہولڈر طالبات پڑھتی تھیں۔ ان کو ہم کیا پڑھاتے تھے آپ حیران ہوں گے، ان کو ہم پڑھاتے تھے کہ پراویڈنٹ فنڈ کس طرح سے حلال اور کس طرح سے حرام ہوتا ہے، انسٹالمنٹ پہ کوئی پرچیز کرنی کیا طریقہ ہے جس سے وہ حلال ہوگی اور کیا طریقہ ہے جس سے حرام ہو جائے گی۔ ہم ان کو اس میں جو کنونشنل انشورنس ہے اور تکافل ہے، اس کا ڈفرینس، پھر اسلامک اکنامکس کے ڈفرینٹ جو مرابحہ، مشارکہ، مضاربہ اور بیع سلم ہے، یہ پڑھاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنے بیٹوں کو گائیڈ کریں، اپنے شوہروں کو گائیڈ کریں، وہ پڑھنے نہیں آتے تو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو گائیڈ کریں کہ بیٹا آپ نے یہ پالیسی لینی ہے تو اس کو اس طرح سے نہ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت ہی ویلکم کیا ہمیں۔ علماء کے لیے بھی ہم نے کلاسیں بنائیں، اور ان کے لیے ہر عالم کے لیے الگ سے لیپ ٹاپ تھا۔ جو عالم بن کے فارغ ہوتے تھے ان کو ہم ٹریننگ دیتے تھے۔ اور پھر میں نے ایک نیا کام ایسا شروع کیا، بلکہ نیا نہیں تھا، پہلے سے وہ کام چل رہا تھا، کہ مختلف مسالک کے حضرات کو ایک جگہ پہ اکٹھے بٹھانا۔ ہم نے ایک کانفرنس کی جس میں بریلوی حضرات کے بڑے جو اکابرین تھے، ان میں سے جماعت اسلامی کے اور ہمارے دیوبندی حضرات کے، اور یہ سارے سب نے اس میں شرکت کی، اور باقاعدہ اس میں نے یہ طے کیا کہ ایک نماز بریلوی مسلک کے امام پڑھائیں گے، دوسری نماز دیوبندی مسلک کے امام پڑھائیں گے، تیسری اہل حدیث مسلک کے امام پڑھائیں گے، اور اس پہ ہم نے عمل کیا الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جو
پڑھا لکھا طبقہ تھا دنیاوی اعتبار سے، ان کا رسپانس بہت اچھا تھا. لیکن دوسرا نہیں بتایا کہ جو ہمارے ہاں مدارس تھے اور جو علماء تھے، جو ظاہر ہے بڑے بڑے علماء ہیں اور سارے لوگ ہیں کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. جی جی. ان کا کیا رسپانس تھا؟ ان کا رسپانس تو اچھا نہیں تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی ایک اورینٹیشن ہے. وہ جس فیلڈ سے نکلے ہیں، جس طرح سے ان کی بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ادارے کو کسی مسلک کے ساتھ اٹیچ رکھا جائے. ان کی طرف سے رسپانس اچھا نہ ملنے کے باوجود میرے دل میں ان کی عظمت ہے، ان کی محبت ہے. میں ان کا اپنے آپ کو خادم اور ان کا دفاع کرنے والا سمجھتا ہوں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میری پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں. میری پالیسی اس لیول کی ہے جس لیول پہ ان کا وہ سکوپ نہیں ہے، لیکن ان کو متحد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ناکامیوں کے باوجود میں ان کا دفاع کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں نے کوشش کی، جامعہ شفیہ میں ایک پروگرام تھا، اس میں نے خود کہا کہ میں ایک کتاب تو متفقہ بنا چکا ہوں قرآن پاک کے بارے میں، اب میں حدیث کے بارے میں بنانا چاہتا ہوں اور میں فقہ کے بارے میں بنانا چاہتا ہوں. قرآن پاک کے بارے میں نے حسن القرآن کتاب بنائی، سارے مسالک کی متفقہ. پھر میں نے حسن السنہ شروع کی. حسن الفقہ میں آ کے میں نے کچھ صفحے بنائے تو مجھے محسوس ہوا کہ اب میں اس میں کیسے لکھوں کہ اہل حدیث مسلک کے نزدیک آپ کا وضو کرنے غسل کرنے میں آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ضروری نہیں ہے. تو میں نے کالم بنا دیے، اس میں لکھا کہ اگر آپ بریلوی مسلک کے طالب علم ہیں تو آپ کے لیے اس طرح سے مسئلہ ہے، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو یہ ہے. میں چاہتا تھا کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں ایک نصاب ہو جو ہر بچے کے لیے ہو. ماں باپ کو یہ نہ فکر ہو کہ میرے بچے کا مسلک خراب کیا جا رہا ہے. اس میں لکھا ہو کہ آپ جس مسلک کے ہیں اس پہ عمل کر لیں. چند مسائل ہیں، باقی تو سارا جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اور بے شمار ہمارے معاشرت، معیشت، سیاست، ان میں تو فرق ہے ہی نہیں. فرق تو وہ چند مسائل میں ہے. تو میں نے وہ کتاب لکھنی بھی شروع کر دی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کے لیے اپریشیٹ اور انکریج نہیں کیا گیا. اور میرا اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آلریڈی وہ سب ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. چلیں، ایک اور سوال مجھے اس سوال کے اندر سے، آپ نے بھی کہا کہ آپ نے جو ادارہ بنایا وہ بغیر کسی مسئلے کی چھاپ اور اس کے لیے تھا، تو پھر آپ نے کوئی کتاب ایسی لکھنی چاہیے تھی نا کہ جو صرف مسلمان کے لیے ہوتی. اس میں ڈیفرینشیٹ کیوں کیا کہ اہل حدیث کا یہ طریقہ ہے، دیوبندی کا یہ ہے اور بریلوی کا یہ ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. کیا سب ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ جس طرح ہمارے ہاں یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں تو صرف ایک ہی وہ ہو جائے. نہیں، اکٹھا کرنے کا اصل میں بیسٹ جو وے ہے نا، وہ ہے ہی یہی کہ جن مسائل میں اختلافات ہیں ان میں رسپیکٹ کے ساتھ عمل کرنے دیا جائے. یہ تو ناممکن ہے کہ سب ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں، اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں. دلائل کا انبار لگا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حکمت بھرا فیصلہ ہے. یہ اختلاف رہے گا تو جستجو اور پڑھنا اور بحث کرنا اور نئے مسائل اخذ کرنا، اس میں ایک دوسرے کو بہتر بنانا، یہ سارا اس کا حصہ ہے. مجھے کبھی بھی یہ شکوہ نہیں ہوا، کبھی اپنے جب میں عالم یا مولوی نہیں تھا اس وقت بھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اشکال آیا ہو کہ اسلام میں اس طرح مسائل کا اختلاف کیوں ہے، کیونکہ یہ اختلاف تو نعمت ہے، اس میں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ اختلاف باعث جنگ و جدال ہے، باعث قتل و قتال ہے اور باعث لڑائی جھگڑا ہے. اس میں عصبیت شامل ہو گئی ہے. عصبیت جو ہے وہ چاہے لسان میں آ جائے، چاہے کسی قبیلے میں آ جائے، برادری میں آ جائے، ملک میں آ جائے، عصبیت تباہ کرتی ہے. اور عصبیت جس کے دل میں ہوگی اس کا جنت میں جانا بہت مشکل ہو. ہم وہاں تھے کہ آپ نے اپنا ادارہ بنایا اور وہیں پہ آپ نے اپنی پڑھائی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود ہی ایک ادارہ بنایا اور وہیں سے خود ہی ایک ڈگری لے لی، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی پھر؟ عجیب بات ہے کہ جس مرکزی ادارے وفاق سے میں نے امتحان دیا اس کی ڈگری تو ظاہر ہے میرے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن ایڈمیشن فارم میں نے اپنا خود فل کر کے بھیجا تھا. محتمم کے دستخط بھی میرے اپنے تھے، اسٹوڈنٹ کے بھی اپنے تھے، لیکن ڈگری امتحان اس کے نمبرنگ یہ تو میرے سوچو اختیار میں نہیں، دماغ سے باہر تھا. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ اس ادارے کے جو پوری دنیا میں معروف ہیں، جو اس کے منتظم اعلیٰ، ان سے بیٹھے بیٹھے بات ہوئی
جب یہ دوستانہ ہوا عالم بننے کے بعد اور بہت سارے بڑے حضرات کے ساتھ، تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ میں نے بھی اپنا داخلہ فارم خود ہی بھیجا تھا، اور میرے اپنے ایڈمیشن میں میرے 10 اسٹوڈنٹ کے بھی تھے اور محتمم کے بھی تھے. تو یہ بہت جگہوں پہ ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس سے آگے جا کے پھر کنٹرول نہیں رہتا. وہاں میں اگر کوئی مجھے کنٹرول دینے کی آفر بھی کرے نا، تو میں اس کو ڈسکریج کروں گا کہ ہم نے اسٹینڈرڈ ایسا رکھنا ہے جس میں ہمیں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے ہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے طلباء اور طالبات آگے پڑھا کرتے تھے. حالانکہ میرے علم کے حد تک تو ابھی جو جامعہ بن نوریہ عالمیہ ہے، شاید میرا علم ناقص ہے یہ کیا بات ہے کہ صرف اس مدرسے میں دوسرے ملکوں سے طلباء آ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ تو بات کریں کافی پرانی، میرے خیال سے جامعہ زینب کا آپ نے کب بنایا، اور اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا سے بھی مختلف. بالکل 99 میں ہم نے پہلے بیچ کو ان کے امتحان لیے تھے، اور 99 کے بعد پھر ہم اس کو کنٹینیوس چلاتے رہے ہیں. اور پرویز مشرف کا دور تھا، اس میں ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں تھی. بچے بچیاں دوسرے ممالک سے آتے تھے، آ کے ریزیڈنس بھی تھی ان کی. لیکن بعد میں مجھے خود ہی فیل ہوا کہ بچیوں کو اپنے ملکوں سے باہر جا کے، اپنے گھروں سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ تو شریعت نے فرض کیا ہے، نہ واجب کیا ہے، اور نہ ان کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جیسے ہونا چاہیے. تو بچیوں کا میں نے خود بعد میں ختم کر دیا تھا، لیکن وہ اتنی تعداد بیرون ملک کے بچیوں کی بھی پڑھ چکی تھی، اور پاکستان کے تو ماشاءاللہ ہم گن ہی نہیں سکتے. انہوں نے جو آگے ادارے بنائے تو وہ کام اللہ تعالیٰ نے بہت آگے پھیلا دیا. اچھا، ماشاء اللہ. آج کل تو دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے اور ڈیجیٹلائز ہونے کا زمانہ ہے، لوگ فاصلے بہت کم ہو گئے. تو یقیناً آپ کا کیونکہ فیلڈ آپ نے بتائی کمپیوٹر اور ان چیزوں سے آپ بہت فیملیئر ہیں، تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے، اور سوشل میڈیا پر اسلام کے حوالے سے بھی چیزیں پڑھتے ہوں گے. کس عالم کو پسند کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں؟ کسی ایک عالم کا نام لوں گا تو آپ شاید اس شبہ میں پڑ جائیں کہ میرا مسلک اس عالم والا مسلک ہے. جیسے مدرسے کے لیے آپ نے پوچھا، تو اصل میں میرا کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہے جس سے میں زیادہ امپریسڈ ہوں. میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے ذہن پہ زور دوں نا، تو مجھے کسی عالم کا نام ذہن میں نہیں آتا کہ جس کو میں اسپیسیفکلی کہہ سکوں کہ میں ان سے متاثر ہوں. اس لیے کہ میرا تعلق بچپن سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث خاص طور پہ، اور جماعت اسلامی والے تو ہمارے ساتھ تبلیغ میں بھی جایا کرتے تھے. اہل تشیع ہمارے ساتھ جماعت میں جاتے رہے ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے. سے روزہ لگانے کے لیے ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے. تو اتنا میرا اس لیول کا ریلیشن شپ رہا ہے تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی، کہ میں ان سب کے جو اسکالرز ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ان سب کو پسند کرتا ہوں. ان کے اندر عصبیت کو پسند نہیں کرتا. جب کوئی شخص مسلک کو عصبیت کی بیس پہ دوسرے کو ریجیکٹ کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ مسئلہ، لیکن چونکہ اس سے میرے مسلک کی شان میں فرق پڑے گا یا ان کے مسلک کی شان بڑھ جائے گی، میں ایکسیپٹ کروں گا، اور اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں میں کیا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں. یہ جتنے اسکالرز ہیں یہ شاید اپنے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے ہوں گے جتنی میں ان کے لیے کرتا ہوں. اور میری چاہت تھی کہ انہی میں سے کوئی اسکالر اس کام کو بھی اٹھا لے جس کو میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے. آلریڈی جو کام ہو رہا ہو تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ اس مسلک پہ یا اس موضوع پہ کتاب آلریڈی موجود ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اگر کوئی عالم کر رہا ہوتا، اسکالر کر رہا ہوتا، تو میں نے پیچھے ہٹ جاتا. لیکن ان سب کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ جس لیول پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجبوراً مجھے کچھ آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ کام کرنا ہوگا. تو میں سب کو پسند کرتا ہوں. میرے لیے جو میرے ہم عمر اسکالر ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں، اور جو ینگ ہیں ان کو میں بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسلکی پتہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی تاکہ آپ پتہ چلے رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اذان آپ کی سننی پڑے گی کہ آپ صلاۃ و سلام پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. تو یعنی کوئی ایسا طریقہ آج کل تو یہی رائج ہے کہ اسی سے جج، بلکہ آج کل تو شکل و شباہت اور ٹوپی اور کرتے سے ہی جج کر لیا جاتا ہے کہ کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے.
کیونکہ مسلک تو آج کل ناگزیر ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو ایفیلیٹ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ خود کو کہہ بھی دیں کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں تو لوگ آپ کو ایفیلیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک طریقہ خود بتا دیتا ہوں. میرے مسلک کا پتہ کرنے کے لیے آپ میری ایک کتاب ہے جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اگر آپ گوگل پہ لکھیں اردو رولز آف ریسیٹیشن فار قرآن یا اردو قرآنک رولز آف ریسیٹیشن، اس طرح کا کوئی جملہ لکھیں گے آپ کے پاس گوگل پہ بہت سے امیجز آ جائیں گے جس میں کلرفل طریقوں سے قرآن پاک کی تجوید کے قواعد لکھے ہوں گے. وہ میری کتاب ہوگی، وہ اس کا نام ہے حسن القرآن. آپ اس کی یہ سلائیڈ دیکھیں، آپ کو میرے مسلک کا پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس مسلک کی بیس پہ میں نے یہ کتاب لکھی. نہیں، آپ نے تو پھر کنفیوز کر دیا. آپ نے پھر تینوں مسلک لکھ دیے یہاں پہ. میں نے تینوں مسلک لکھ دیے، حدیث، بریلوی اور دیوبندی، بلکہ میں نے اس میں جماعت اسلامی کے حضرت مولانا تقویم الحق صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور ان پانچوں حضرات کی تقریرات اس کتاب کے 5 صفحات پہ دی ہوئی ہیں جنہوں نے تعریفیں کی ہیں کہ یہ کتاب تو لائبریریوں میں ہونی چاہیے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری ایفیلیشن ان اکابرین کے ساتھ کس حد کی ہے اور میں خود کتنا اس مسلک کے خول کو توڑ کے باہر نکل چکا ہوا ہوں. میں اندر دل کی گہرائی میں، اپنے ہی دل کی گہرائی میں جھانک کے دیکھوں نا تو کوئی مسلک مجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ میں مسلک میرے دل میں کوئی ہوتا تو کبھی تو میں کسی کو کہتا کہ آپ کا مسلک غلط ہے، آپ دوسرے مسلک میں آ جائیں یا آپ یہ مسلک اڈاپٹ کر لیں. میں نے زندگی میں کبھی، مجھے یاد نہیں کہ کسی کو مسلک کے نام پہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. میرے نزدیک تقوی اور اچھے اخلاق، یہ 2 چیزیں زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں. اور یہ 2 چیزیں میں نے بریلویوں میں بھی دیکھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی دیکھی ہیں، اہل حدیثوں میں بھی دیکھی ہیں. تو ان کو آپس میں نظر نہیں آتی، آپ نے کیسے دیکھ لی؟ نہیں، وہ تو جو جس چیز کو ڈھونڈتا ہے اس کو وہ مل جاتی ہے نا. جو جس چیز کو تلاش نہیں کر رہا ہوتا وہ اگنور کرتا رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں تقویٰ کی مثالیں تو مجھے بریلوی اکابر کی تقویٰ کی مثالیں پڑھ کے میں حیران ہو جاتا ہوں. دیوبندیوں کی پڑھتا ہوں، اہل حدیثوں کی پڑھتا ہوں، میں تو ششدر رہ جاتا ہوں کہ اہل تقویٰ سب کے اندر ہیں. اور میرے خیال میں جو 73rd فرقہ جس کو جنتی فرقہ کہا جاتا ہے نا، وہ ان سب کے اندر متقی پرہیزگار لوگوں کا ہے جو سب میں ہیں. اور کسی مصلحت کی وجہ سے وہ اوپنلی اپنے عقائد یا اپنے نظریات کا اظہار نہیں کرتے، اپنی وابستگی ایک مسلک کے ساتھ رکھتے ہیں. اچھا، مجھے تھوڑا سا اس چیز پہ کنفیوژن ہے، میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے اگر مجھے ہے تو میرے سننے والوں کو بھی ہوگا. آپ مسلک کو اس وجہ سے اڈاپٹ نہیں کرتے یا اس کی چھاپ نہیں لگنے دیتے، آپ مسلک کو برا سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ کوئی دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث ہے، اصل یہ ہے کہ وہ دین پر کام کر رہا ہے تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ میں بڑے سمپل طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بیکورڈ پیچھے کی طرف سفر کیا ہے. پیچھے سفر کرتے کرتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچ گیا ہوں اور میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میں نے شعوری طور پر اسلام قبول کیا ہے. بچپن سے پیدائش تو اسلامی گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن کالج کے زمانے میں بعض اوقات ایک سینمے سے نکل کے دوسرے سینمے میں چلے جاتے تھے، ساری رات تاش کھیلتے رہتے تھے. پھر میں نے شعوری طور پہ جب اسلام قبول کیا تو یہ سوچ کے کیا تھا کہ مجھے اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ کبھی اس کو خوش کروں کبھی ناراض کروں، میں اپنے آپ کو بدلوں گا. اور یہ اس پہ مجھے کئی ہفتے لگ گئے تھے، کئی مہینے شاید لگ گئے ہوں گے. لیکن جب میں نے شعوری طور پہ قبول کیا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قبول کیا ہے، مسلکی ہونے کی حیثیت سے قبول نہیں کیا. اسلام کو میں نے قبول کیا اور میں نے اسلام کی اسٹڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی ہے. جب ہم آتے ہیں امام ابو حنیفہ تک، وہاں آ کے میں نے ریسرچ کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا ایک مسائل کو تدوین کر کے مدون ایک فقہ پیش کر دی. اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ضرورت پیش آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت کیوں پیش آئی، اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پھر تدوین کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. تو میں نے خود محسوس کیا کہ صحابہ کرام نے جو ورثہ چھوڑا وہ اتنا ڈائیورس اس کے اینگلز ہیں کہ ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنی جو اسکوپ ہے، اپنا ذہن ہے، اپنی یادداشت ہے، اس کے مطابق اصول بنائے. ان اصولوں پر انہوں نے قرآن پاک اور حدیث پاک اور احادیث میں مختلف زمانے کی احادیث
ان میں سے مسائل اخذ کیے کہ کون سا مسئلہ اس لائق ہے کہ اس کو پوری امت میں رائج کیا جائے. وہاں ڈفرینس آف اوپینین آیا. تو یہاں تک پہنچ کے میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بھی انہی کا حصہ ہوں. مجھے چاہے حنفی مسلک ہو, حنبلی مسلک ہو, مالکی مسلک ہو, میں ان میں کبھی تلفیق تک نہیں پہنچوں گا کہ کوئی ایسا کام کروں جس میں دونوں گڈ مڈ ہو جائیں اور وہ کام کسی ایک مسلک کے نزدیک بھی جائز نہ ہو. باقی میں اس میں جب ضرورت محسوس ہوگی تو جس مسئلے کو میں خود ترجیح دیتا ہوں, میرے نزدیک اس کی دلیل مضبوط ہے, میں اس پہ عمل کروں گا. اور یہ سارا مجھے انہی دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث کی کتابوں سے ہی ملا ہے. میرا اپنا نہیں ہے کچھ, میں نے انہی کی کتابوں سے سیکھا ہے کہ اصل یہ ہے. لوگ اپنے مسلک پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور اس پہ ہمیں پابند رہنا چاہیے. تو اگر ان کا فائدہ ہے تو رہیں, یا پھر وہ بھی علم حاصل کریں اور پھر اس لیول تک پہنچیں جس لیول پہ عوام الناس ہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مسلک کی کسی رائے کو پکڑ لیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تلفیق ہے کیا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفرینشیٹ کریں, ہم بھی مسلک کی جو ایک لیمیٹیشنز ہے اس سے اوپر آ جائیں, تو پھر وہ بھی عالم بنے, مفتی بنے اور پورے دور کو 1400 سال کے دور کو پڑھیں, تو وہ بھی وہاں آ سکتے ہیں. تو اس میں میرے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے. نہیں, یہ تو آپ اس کے لیے بتا رہے ہیں نا جو علم و تحقیق کر سکتا ہے. ایک عام آدمی ہے, وہ کیا کرے؟ وہ اگر وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق اس معنوں میں رکھتا ہے کہ وہ پیدا ہی اس گھر میں ہوا جہاں پہ میلاد منایا جاتا ہے, جہاں پہ ختم شریف ہوتا ہے, جہاں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے, جہاں انگوٹھے چومے جاتے ہیں, تو وہ تو اسی کو ہی سمجھے گا ٹھیک. آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو اہل حدیث میں پیدا ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو دیوبندی میں ہے وہ ادھر ہی رہے جو جہاں پہ ہے؟ کیا کرے گیا؟ میں وہ راستہ بتاتا ہوں نا جو میں نے اڈاپٹ کیا, اور وہ راستہ ہے کہ آپ جس مسلک کے بھی ہیں آپ تقوی اختیار کر لیں اور آپ اچھے اخلاق اپنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شرح صدر فرمائے گا. آپ اس مسلک میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اگر ضرورت ہوئی تو آپ مسلکوں سے باہر آ کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں گے. کیونکہ یہ میرا اپنا راستہ ہے. مجھے زندگی میں کبھی کوئی مسائل پیش آتے تھے تو میں سمجھتا تھا میرے تقوی میں کمی ہے, میں تقوی اختیار کروں گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں راستہ بھی کھول دوں گا اور راستہ آسان بھی کر دوں گا. تو ہر مسلک میں تقوی اختیار کرنے کی گنجائش مکمل موجود ہے اور اچھے اخلاق کی موجود ہے. جو اپنے دل کو صاف کر کے, میں ایک شرط آپ کو بتا رہا ہوں, شرط یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں جس مسلک پہ ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے اسی پہ زندہ رکھنا, اسی پہ موت دینا, یہ نہ کہے. کسی سلسلے سے منسلک ہے, کسی پیر کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, یا جو بھی اس کا تعلق ہے, اس پہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ مانگے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور تقوی اور پرہیزگاری سے اچھے اخلاق اپنا کے کوشش کرے. اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑ دیتے ہیں. جو طالب سچا طالب ہوتا ہے اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. وہ اپنے مسلک میں رہ کر بھی کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر وہ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ مسلک کی ان کو ضرورت نہ پڑے تو وہ اس لیول پہ کام کر سکیں گے. یعنی آپ کی بات کا لب لباب اور ہم خلاصہ اگر کریں تو آپ کے نزدیک یہ جو تینوں مسالک ہیں, ان کے علاوہ جتنے حنابلہ, شوافی, ان کو تو ویسے ہی سارے ٹھیک کہتے ہیں, تو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ سب مسلمان ہیں, اور سب اگر ان میں سے جو بھی جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ تقوی اختیار کرے اور ایک اچھی زندگی گزارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل بالکل 100%. میں تو یعنی ان کے جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے دیوبندی کے لیے کہ وہ بریلوی ہو کے مرے, اور بریلوی کے لیے نہیں ضروری کہ وہ دیوبندی ہو کے مرے. مجھے تو لگتا ہے یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے کہ اللہ میں تو پکا بریلوی ہوں, میں تو پکا دیوبندی بن کے آیا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ رکاوٹ بن سکتی ہے. اس کو نہ اپنے ساتھ اب اٹیچ رکھیں گے تو جنت میں جانے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. میرے پروگرام ان سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے ہاں بیانات اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. اب یہ میں میڈیا پہ آؤں گا تو بہت سارے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تو وہی بندہ ہے, اتنے سال بعد کیسے یہ ہمارے سامنے آ گیا. تو ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے اندر گہرائی تک جا کے بھی ان کے مسلک کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ مسلک بھی ضروری ہے, اس مسلک میں جو کمی ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ کمی دیوبندیوں میں بھی ہے, بریلویوں میں بھی ہے, اہل حدیثوں میں بھی ہے. میں لمبی فہرستیں گنوا سکتا ہوں کہ کس کس چیز میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بات تو تھی آپ کی ذاتی حوالے سے, لیکن کیونکہ مسلکی بحث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور اس میں سوالات بھی بہت ہیں, ایک آخری سوال میں کوشش کرتا ہوں.
آپ ان سب کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اور ایک تلخ تاریخی حقائق کا سامنا ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو دیوبندی اور بریلوی خصوصاً جو آپس میں اختلافات ہیں، اور خصوصاً بریلوی حضرات کے امام احمد رضا خان نے جو دیوبندیوں پر کفر کے فتوے لگائے اور ادھر سے ان کے جو جوابات دیے گئے، اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ میں تو آپ کی بات کروں گا کہ آپ کیسے کسی بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ انہی کے امام نے تو آپ کے بڑوں کو اور ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں بہت لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ کسی مسلک کا کوئی ایک شخص، کوئی بڑی ہستی، وہ اپنے نظریات کو کسی کتاب میں اگر منتقل کرتا ہے، اول تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے خود کہے کہ یہ میرے خیالات ہیں اور میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ کئی دفعہ وہ بعض والوں نے لکھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ خود کہے بھی تو میرے تو اپنے والد گرامی سے بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، تو میں ان کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے راستے پہ عمل کرتا ہوں۔ تو وہ سلسلے کے بڑے عقائد لکھنے والے کو تو میرے سے تو بہت سالوں کا، سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ میں تو اپنی جو شریعت کو سمجھا ہوں، جس چیز کو میں نے حق پایا ہے، میں مسلک میں رہتے ہوئے اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میں ان کے عقائد کا نہ قیامت کو اللہ کے سامنے کوئی حساب دینے کا پابند ہوں گا، نہ پورا جو مسلک ہے، مسلک کے لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے مسلک کے فلاں بزرگ نے تو یہ لکھا ہوا تھا تو آپ سب کا وہی عقیدہ ہے۔ میں نارمل حقائق کو دیکھتا ہوں کہ میرے محلے میں ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ان سے میرے خیالات شیئر ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟ ان کو تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے، ان کو دکھائیں بھی تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ ہمارے اکابر کی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں، میں آپ کو کلیم کر کے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کتابوں کے صفحات لے لیں اور وہ تینوں مسالک والوں کو دکھا کے پوچھیں، وہ ڈیفرینشیٹ کر کے بتا نہیں سکیں گے کہ یہ بریلوی مسلک کے کسی بزرگ کا ہے یا دیوبندی کا یا اہل حدیث کا ہے۔ کتاب کا مصنف دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے جس نے لکھا ہوا ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے، نہ اس کی چھاپ ہے، نہ اس کی قیامت کو جواب دہی ہے۔ میرے نزدیک لکھنے والوں نے لکھا اپنی کسی اس وقت کی ایفیلیشن کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے، ان کو کسی محاذ پہ ذلیل کیا گیا تھا، انہوں نے اس کا بدلہ لیا یا کوئی اور صورتحال پیش آئی۔ ہماری اس وقت کی پبلک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان کو چند مسائل کا پتہ ہے، جی یہ درود شریف نہیں پڑھتے، دیکھو جی یہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے جلوس نہیں نکالا، جھنڈیاں نہیں لگائیں اور ہم یہ کرتے ہیں، بس اتنا سا ہے۔ باقی ان کو اس حد تک اگر ہوتا نا تو بریلوی دیوبندیوں کے آپس میں رشتے ہی نہ ہوتے، اہل حدیثوں کے ساتھ رشتے نہ ہوتے۔ تو میں تو اس کو بہت لائٹ لیتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ان کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی، ہم تو ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں ان باتوں میں۔ یہ جو مسالک کے متعلق آپ نے گفتگو کی، اور یہ جو میں تو اس کو بین المسالک ہم آہنگی کہہ لیں یا اس طرح کا کوئی بھی ورڈ اس کے لیے استعمال کریں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہیں جو اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اس پہ بہت دیر نہیں کر دی کہ اب آ کے آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو یا اپنے کیا آپ کب سے کام کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر ہو گئی ہے؟ دیر تو بہت ہوئی ہے، لیکن میں تو مشورہ دوں گا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیں اور اسلام کو پریزنٹ کرنا چاہیں وہ دیر لگائیں۔ میں نے تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری دیر لگائی، اس میں کچھ دیر آپ نے لگائی، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے غلطیاں کر رہے ہیں اور وہ غلطیاں ان کے اعمال نامے میں جمع ہو رہی ہیں اور ایک وقت آئے گا زندگی میں ہی شاید ان کو پچھتانا پڑے گا، وہ اگر اور ٹائم لے لیتے تو زیادہ بہتر طریقے سے غلطیوں سے بچ کے سوشل میڈیا پہ آتے۔ میں نے ارادتاً دیر کی ہے، میں نے بہت سے میرے لیے ایک کنسٹرینٹس تھیں کہ میں نے ان سے باہر نہیں نکلنا، اور جب تک میں ان کو کور اپ نہیں کر لوں گا میں نے کسی کو اپنے اس کو میں کہتا ہوں سلپری سٹون، یہ سلپری سٹون ہے کہ جس سے اگر میں پھسل گیا تو بہت سخت نقصان ہوگا اور اگر میں جم گیا تو فائدہ ہوگا۔ تو جمنے کے لیے میں نے بہت سے فیلڈ تھے جن کو سال ہر سال میں کور کیا، اس میں سے ایک فیلڈ تھا مسلکی خول سے باہر آنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، جب بچپن سے چھاپ لگی ہو اور 2 چھاپیں لگی ہوں، میرے اوپر تو 2 تھیں، میں نے ان کو قریب سے دیکھا تھا کہ یہ میری امی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ اتنے پیارے میرے ماں باپ ہیں اور اتنی زیادہ ان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے،
تو کون کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ میرے والد برے ہیں یا میری والدہ بری ہیں؟ یہ کتابوں میں لکھنے والوں کو حق کیا ہے کہ وہ یہ باتیں کریں؟ وہ اپنے دور کی کتابیں لکھی ہیں، ان کو دفن کر دیں. ہمارے تو ہمارے سامنے ہے، پورا خاندان سامنے ہے، دوسرا خاندان سامنے ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، غم دکھ کے خوشیوں کے ساتھی ہیں. تو ہمیں تو یہ چند مسائل کی وجہ سے کوئی بنتا ہی نہیں ہے مقصد کہ ہم ایک دوسرے کو کتابوں کے حوالے سے دیکھیں. میں تو سختی سے منع کرتا ہوں. تو اس لیے مجھے اس میں کوئی ایسا اشکال والی بات کوئی نظر نہیں آتی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو کتابوں کے بجائے آمنے سامنے کا جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر اس سے جج کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمیں اس وقت ایک دوسرے میں جو نظر آتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے برداشت کرنی مشکل ہے، ان کو ہمیں انڈرسٹینڈنگ بنانی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہم ایک دوسرے کی اچھی ہمیں نہیں لگتی تو ہم اس کو انڈیویجول سطح پہ رکھیں، اس کو پبلک میں لا کے، مسجد کی سطح پہ لا کے، مدرسے کی سطح پہ لا کے اپنا شعار نہ بنائیں کہ یہ جی میرے مسلک کا شعار ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں، کیونکہ جب ہمارے اوپر کوئی برا وقت آئے گا تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فنڈ ریزنگ نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دشمن کے خلاف محاذ نہیں بنا سکیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، تو نقصان ہم سب کا ہوگا. اچھا، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو اس طرف اس وجہ سے آنا پڑا کہ یہاں پر اور لوگ کام نہیں کر رہے تھے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں مدارس ہیں، ہر سال ہزاروں کے تعداد میں لوگ فارغ التحصیل ہو کے علماء بنتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو میں پاکستانی معاشرے کی، انڈیا کے معاشرے کی بات کروں گا اسپیسیفکلی، وہاں پہ آپ کو ابھی بھی اس چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ اس محاذ پر لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں اور آپ کو اس عمر میں آ کے اس طرف فوکسڈ کرنا پڑا اپنے آپ کو؟ جی، ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایک بڑا گیپ نہیں ہے بلکہ 2-3 گیپ ہیں جن کو میں فل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک گیپ تو وہی ہے جو ہم نے ابھی تک تذکرہ کیا کہ مسلکوں کو جوڑ کر چلنے کا، اس میں کسی کو میں نے اتنی ہمت کر کے آگے آتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں بھی پاکستان میں رہتا تو شاید میں بھی نہ کر سکتا. میں یہاں پہ ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں آ کے مجھے کہے کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے. یہاں اس کو پتہ ہے، یہاں کوئی مسلک کی بات کرے نا تو ہم کیمرہ سامنے کر کے کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری فوٹو بھیجیں، تو وہ خاموش ہونا پڑتا ہے اس کو. یہاں الٹ ہے، پاکستان میں مسلک کے بغیر بات کرنے لگیں تو وہ کہیں گے تو کون ہے. تو یہاں پہ مجھے اس کا موقع ملا اور میں اس گیپ کو فل کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا کتنے علماء اور کتنے عوام الناس وہ اس سٹیج پہ آنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی تقویت دینے والا پلیٹ فارم نہیں مل رہا جہاں وہ مسلک سے اوپر آ کے علماء بھی اور عوام الناس بھی وہ ایسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جہاں مسلک کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار والا رشتہ بڑھائے بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرے. تو ایک تو یہ گیپ ہے. دوسرا گیپ یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ عالم اور مفتی ہونا اور پھر ریسرچ اسکالر ہونا اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کے فیلڈ میں ہونا، یہ کم لوگ ہوں گے شاید. میں نہیں جانتا کہ یہ میرے لیے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اگر اس کو اللہ کے ہاں قبولیت ملی تو فضیلت ہوگی، لیکن یہ ایک کمبینیشن بہت کم لوگوں کے پاس ہے. میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور انسانوں کے اپنے اندر بھی، جس سے لوگوں کو یقین آ جائے گا دین برحق ہے اور یہ سسٹم نظام برحق ہے، اس کا میں اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر چکا ہوں کہ شاید ہی کسی نے جمع کیا ہوگا. میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہم کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں. اور دنیا بھر کے سائنسدان اور انجینئرز حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو وہی چیز بعض اوقات وہ جانتے نہیں ہیں، وہ اپنی تحقیق چھاپتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس نے اپنی تحقیق چھاپ دی ہے. تو ایک میں اس چیز کو سامنے لانا چاہتا ہوں. اور تیسرا یہ ہے گیپ، یہ ہے کہ لوگ کچھ ایسے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں جن کو علماء برداشت نہیں کرتے. وہ اس پہ رد عمل ایسا دیتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی میں کسی عالم سے پوچھوں گا تو یہ تو ابھی میرے بارے میں کوئی سخت لفظ کہہ دیں گے. ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا کہ جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہو
مدارس کی بنیاد پہ اور وہ ان کو سمجھا سکے. پھر وہ اسکالرس کے پاس جاتے ہیں اور اسکالر سے پوچھتے ہیں. تو میں یہ گیپ بھی فل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں, جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھیں, میں علمی اور تحقیقی دونوں جو میری تعلیم کے بیک گراؤنڈ ہیں اس سے میں ان کو رپلائی دوں گا. اچھا, آپ نے بات کی کہ اس کی کمی ہے, لیکن مجھے تو نظر آتا ہے کہ کم ضرور ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں بھی, شاید ان کا نام لینا مناسب ہو یا نہ ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو بغیر کسی مسئلے کی تعصب کے وہ دنیا بھر میں دین کا کام کر رہے ہیں. غامدی صاحب سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ کسی مسلک کا نام نہیں لیتے اور وہ کام کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں مسلک ختم کرنے آیا ہوں, اور وہ بھی اس طرح سے کام لے رہے ہیں. تو لوگ تو موجود ہیں, اس کا مطلب ہے آپ چوتھے ہیں, یعنی وہ تین ہیں تو آپ چوتھے ہیں. دیکھیں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور غامدی صاحب میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح ہیں. علماء کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے لیکن میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں ان سے. اور مرزا محمد علی صاحب تو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہیں. اتنا مجھے ان کے بارے میں امیدیں تھیں اور میں ان کو سمجھتا تھا کہ کبھی ان سے ملاقات کروں اور ان کو بیٹے کی طرح ملوں. لیکن ان تینوں حضرات میں سے سب سے زیادہ جن سے میں مایوس ہوا ہوں وہ محمد علی مرزا صاحب سے ہوا ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کی نفی کرنی شروع کر دی ہے جس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں دین آیا, جس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئیں, جہاں سے قرآن محفوظ ہوا, حدیث محفوظ ہوئی, فقہی مسائل محفوظ ہوئے. اس سسٹم کے اندر شیاطین نے نقب لگا کر کچھ خرابیاں پیدا کی تھیں. وہ خرابیاں چھپانے والی تھیں, اصلاح کرنے والی تھیں, بہتر کرنے کے لیے رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی تھیں. وہ ایسی نہیں تھی کہ جن کو دنیا کے سامنے پیش کر کے سسٹم کو ریجیکٹ کیا جائے, اس کو بدنام کیا جائے. وہ اس لائن پہ چل پڑے ہیں. میرے لیے اب بھی ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مدارس اور مساجد کے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے. تو میں ان حضرات کی موجودگی میں اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے بعض تو مدارس کو بدنام کرتے ہیں, علماء کو بدنام کرتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں ان کو گھٹیا بناتے ہیں, اور بعض خاموش رہتے ہیں. لیکن علماء کا تقدس اور مدارس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں کرتے. میں تو لوگوں کے دلوں میں مدارس اور علماء کی اس طرح اہمیت پیدا کرنا چاہتا ہوں جیسے ہماری پاکستان کی آرمی کی اہمیت ہے, کہ آرمی ہماری پورے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. جو لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. بظاہر لگتا ہے جیسے یہ اپنی فوج لے کر آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اس قابل نہیں ہے, ہماری فوج حفاظت کرے گی. حالانکہ ان کے پاس 4 بندے نہیں ہوتے, یہ کسی انڈیا یا کسی محال پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. اسی طرح مرزا محمد علی صاحب, ایک مسجد بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور یہ دنیا بھر کے جو ہمارے پاکستان کے مدارس اور انڈیا کے مدارس سے لوگ نکلے اور انہوں نے پوری دنیا کی مساجد سنبھالی ہوئی ہیں, مسلح سنبھالے ہوئے ہیں, ان کو یہ یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ یہ کوئی کاروباری لوگ ہیں, یہ کوئی پیسے کے لیے کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے بہتان لگا دیتے ہیں. تو میں اس گیپ کو, جو بہت بڑا گیپ ہے کہ اسکالرز کی موجودگی میں علماء اور مدارس جو ہمارے ماں باپ کی طرح ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کو محفوظ رکھنا, ان کی حفاظت کرنا, ان کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے میری امی اور ابو میں ہے. میں ان کی وجہ سے ماں باپ کو ریجیکٹ نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں میں پیدا ہی ان سے ہوا ہوں, میرے اوپر ان کے احسانات اتنے ہیں کہ جو کچھ کمی ہے وہ بھی میں منت سماجت کر کے یا سمجھا کے اس کو دور کروں. اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میری سفید داڑھی ہو گئی اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مدرسے میں یہ خرابی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مدرسہ مجھ سے گھٹیا ہو گیا ہے, مدرسہ اور مسجد مجھ سے گھٹیا اور میں اعلیٰ ہو گیا ہوں؟ نہیں, وہ تو میرے لیے وہ اسلامی طور پہ جنم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو میں ان کی حفاظت کروں گا, ان کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کی کمی جو ہے وہ کمی دور ہو جائے, بلکہ اس کی جگہ پہ ان کا کوئی پلس پوائنٹ ان کے ایڈ ہو جائے. تو الحمدللہ میں تو اس کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسکالرز کی موجودگی میں علماء کو اسکالرز والا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا, ابھی آپ نے یہ کہا کہ علماء سے پوچھنے کے بجائے لوگ اسکالرز سے سوالات کرتے ہیں, تو اس میں مذائقہ کیا ہے اسکالرز اور علماء؟ مجھے تو یہ لگتا ہے اردو میں اسکالر علماء کہتے ہیں, انگلش میں اسکالرز. آپ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ اس کی ڈفرینشیشن ایسی ہے جیسے ہم انشورنس کا نام لیتے ہیں نا, تو وہ لگتا ہے کوئی
ایک کنونشنل سسٹم ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے، اور جب ہم تکافل کہتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اسلام کے اندر ہے، دونوں کا مطلب انشورنس ہی ہے، وہ اسلامک انشورنس ہے، وہ کنونشنل انشورنس ہے۔ اسی طرح جو عالم ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ کسی مدرسے سے دین پڑھا ہوگا، اسکالر کے بارے میں خیال ہوتا ہے یہ تو کالجوں یونیورسٹیوں سے نکل کے تو آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو میں چونکہ اسکالر ہوں لیکن مساجد اور مدارس کی میری اپنی پورا فیلڈ ہے اور میں اس میں خود بھی شامل ہوں، تو میرے لیے سوالات کے جوابات دیتے وقت علماء کا دفاع کرنا اور ان کو ریپرزینٹ کرنا یہ ایزی ہے، ان کے لیے یہ ایزی نہیں ہے۔ وہ جس پلیٹ فارم سے نکل کے اسکالر بنے ہیں ان کی زبانوں سے بعض اوقات علماء کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ سوال کا جواب دیتے اشارتاً کہہ دیں گے کہ یہ ملا کو پتہ نہیں ہے، یہ مدرسے والے تو سائنس نہیں پڑھتے، یہ ڈاکٹریٹ نہیں پڑھتے۔ اس پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جواب دے دیتے اور ساتھ علماء کی شان بڑھاتے، آپ کو بھی تو علم انہی کے ذریعے سے ملا ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں اس کی بجائے چاہتا ہوں کہ ایسے طریقے سے علماء میں سے اسکالر آگے آئیں، وہ اسکالر بن کے جیسے ہمارے جامعۃ الرشید میں ماشاءاللہ اسکالر تیار ہو رہے ہیں، وہ پلیٹ فارم سنبھالیں اور لوگوں کو جواب اس طرح سے دیں کہ مدارس کی شان بلند ہو۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ جو یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں اور دینی لحاظ سے ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں اور مزید سوشل میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھانے کا آپ نے ایک عزم بھی کیا ہے، تو ذریعہ آمدن یا بزنس وہ کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ دین کو بیچ کر کھا رہے ہیں اور فیکٹریاں چلا رہے ہیں، اس طرح سے ہے یا کیا کرتے ہیں؟ جی میں اس تانے کو موقع نہیں دینے دوں گا کسی کو کہ وہ تانا دے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس کو اپنے لیے آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ میں پروف پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے اس پہ خرچ کیا ہے آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آمدنی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا شاندار دیا کہ میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کے جان مال کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ جان مال کی حفاظت کے لیے میں سیکورٹی سسٹم پرووائڈ کرتا ہوں، اور میں نے پاکستان آرمی، انٹیلیجنس، ایئر فورس، پاکستان کی پولیس اور پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان میں سے کئی کو میں نے فری سسٹم انسٹال کر کے دیا ہے، اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا پلایا، شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں ملٹری انٹیلیجنس کا جو کینٹ میں پوری بلڈنگ ہے وہ ساری میں نے CCTV لگا کے ان کو پروٹیکٹ کر کے دی، اور افضل شاہ صاحب جو کمانڈر ہیں ان کے ساتھ مجھے انہوں نے عزت افزائی کی اور مجھے باقاعدہ سرٹیفکیٹ آف اپریزل دیا، اور بھی بہت سارے اداروں نے جہاں ہم نے ان کو CCTV پرووائڈ کیا۔ تو میرا بزنس پاکستان میں بھی سیکورٹی کا تھا، اور یہاں UAE میں آنے کے بعد ہم دبئی کے باقاعدہ جو ادارے ہیں سیکورٹی کے، اس کا نام سیرا ہے، سیکورٹی انڈسٹری ریگولیٹری ایجنسی، اس کے ہم ممبر ہیں، اور سیکورٹی پروفیشنل ایسوسیشن SPA اس کے ممبر ہیں، اور ہم یہاں بھی سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ سیکورٹی پرووائڈ کرنے کا میرا فیوریٹ ذریعہ آمدن ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی لائفز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ مجھے موقع ملتا ہے میں ان کو اسلام کی اچھی شکل پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں ہمارے کلائنٹس میں ہندو بھی ہیں، ہمارے کلائنٹس میں یہاں یورپین بھی ہیں، کئی ملکوں کے لوگ ہیں۔ ان کو جب میں اپنا پیش کرتا ہوں وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے نے تو ہمیں آ کے بتایا کہ آپ کی یہ پروڈکٹ خراب نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے تھے، یہ تو ٹھیک ہے۔ ہزاروں درہم ان کے بچتے ہیں، اور کئی دفعہ میں پیسے لے چکا ہوتا ہوں، بعد میں پیسے واپس کرتا ہوں کہ آپ کے اتنے پیسے بچ گئے ہیں، تو وہ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، ان کا یہ کردار ہے۔ الحمدللہ یہ میری کمائی ہے۔ اچھا، جو لوگ یا جو نئے علماء بن رہے ہیں، مدارس سے فاضل نکل رہے ہیں، یا آلریڈی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، چاہے وہ مسلکی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں کہ ان کو کس حوالے سے کام کرنا چاہیے؟ آپ نے ماشاءاللہ زندگی کی 50-60 سال گزارے، آپ نے ریسرچ کی، آپ نے دنیا دیکھی، آپ تجربے کیے، ویسے بھی دنیا گھومنے سے انسان کے جانے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، آپ یہاں سے بہت سارے لوگوں سے آپ کا انٹریکٹ ہوتا ہے، آپ نے خود بتایا ہندو، دیگر مسالک لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اور ہمارے علماء کو کس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ علماء کرام کو جتنا انہوں نے کام کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے دین کو پروٹیکٹ کیا ہے، سب سے پہلے تو میں ان کی اپریسیشن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔
کیونکہ جو ان کے اندر کمی کوتاہی ہے جس کا میں اشارہ کروں گا کہ ان کو دور کرنی چاہیے، وہ کمی کوتاہی اس عالمی شیاطین کا ایجنڈے کا حصہ ہے جو انبیاء کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور علماء کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ دین کے محاذ پہ خرابیاں اس طریقے سے پیدا کرنی ہیں کہ اس کا ذمہ دار دینی بڑوں کو ہی ٹھہرایا جائے، ہماری طرف دھیان نہ جائے کسی کا۔ اور ہم وہی کر رہے ہیں، ہم علماء اور مدارس میں کمی کوتاہی دیکھ کے علماء کو مطعون کرتے ہیں، حالانکہ وہ پیچھے بہت بڑی ایک حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا سسٹم چلایا ہوا ہے جس میں جنات کے شیاطین بھی ہیں اور انسانوں کے بھی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ میں علماء کے سامنے انڈیکیٹ کرتا رہتا ہوں، اور میں کسی ایک پروگرام میں آپ کے سامنے ان کو فہرست بنا کر پیش کروں گا کہ ان باتوں کے ذریعے سے مدارس کو اور زیادہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو اور زیادہ ایڈوانسڈ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ میں بات ابھی بتا دوں کہ اس سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ مدارس کے اندر سائنس کے مضامین پڑھانے شروع کر دیے جائیں یا مدارس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی سکھانی شروع کر دی جائے۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں، اور میں اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مدارس میں جو نبوت کی وراثت والی تعلیم ہے صرف وہی ہونی چاہیے۔ مدارس کو اگر وسائل اتنے ملیں، لوگ ان کو سپورٹ کریں، تو وہ الگ ادارے بنائیں جس میں بیسک اسلامک ایجوکیشن ہو، باقی اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور لا اور ساری تعلیمات ہوں، لیکن جس فیلڈ میں، جس شعبے میں وہ عالم اور مفتی بنا رہے ہیں اس میں کسی اور چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کچھ مالیات کے معاملے میں، کچھ ماحول کے معاملے میں وہ میرے کچھ مشورے ہیں، اور اس کے لیے میں اپنا ادارہ ایک آئیڈیل بنا کے، رول ماڈل بنا کے پیش کرتا تھا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ کسی کونے میں بھی کوئی حرکت کرے تو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہم اس طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بچہ یا بچی آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ بات ہے تو ہم ریکارڈنگ چیک کر کے اس کا سدباب کرتے ہیں۔ اور بہت سارے فتنوں سے میں اپنے ادارے کو میں نے بچایا اور اس کی بدنامی نہیں ہونے دی، بدنامی والا موقع آنے ہی نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ مدارس میں جن حضرات کو اس کا شعور ہے وہ تو مجھے خود بلا کے مشورے کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات، حالانکہ میرا اہل حدیثوں سے کوئی میں ان کے مسلک کا تو ہوں نہیں، کسی مسلک کا بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے باقاعدہ مجھے بلا کے کہا کہ جی یہ سارا ہمیں ڈیزائن اس کا بتائیں، اور آپ ہمارے مسلح پہ کھڑے ہو کے جماعت بھی کرائیں، بیان بھی کریں۔ تو اتنی ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مدارس ہیں جو پوری گائیڈ لائن لیتے ہیں، ایک ایک چیز آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیسے بنائیں، کیسے کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے اپنی 2 یا غالباً 3 کتابوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی آپ کی کچھ کتابیں ہیں تو ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ جی کتابیں تو بہت ہیں میری، لیکن اس وقت میں ان کتابوں کے اپنے نظریات کو بدل چکا ہوں۔ اچھا یہ کتاب میں نے اس لیے تعارف کروایا کہ یہ اس وقت بھی میرے نظریے کے عین مطابق ہے۔ یہ بعد میں لکھی گئی تھی جب میں اس مسلکی خول سے باہر آ چکا ہوا تھا۔ پہلے جو میری کتابیں تھیں کوئی اہل حدیثوں کے خلاف ہوتی تھی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھو، حدیث ڈائریکٹ پڑھو، جس کے مسئلے پہ چاہو عمل کر لو، اور تقلید کو حرام کہتے ہیں۔ تو میں ان کے رد میں کہتا تھا کہ آپ تو خود مقلد ہیں، آپ تو کسی تقلید سے ایک بندہ بھی بچا ہوا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی کتابیں، اور پھر داڑھی کے بارے میں نے بڑی سخت کتاب لکھی کہ داڑھی کی اس کو کتنی ضروری ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ 24 گھنٹے گناہ گار رہتا ہے، اور بڑی وہ تھوڑا سخت اس میں تھا۔ اسی طرح کی کچھ کتابیں میں نے اور بھی لکھیں، اور خاص ایک میری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاید دنیا میں ہر وقت ہی کہیں نہ کہیں عمرہ حج کرنے والا پڑھ رہا ہوتا ہوگا، وہ عمرے کے بارے میں اور حج کے بارے میں ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کون کون سی مناجات کرنی ہے، اور پورا راستہ واپس آنے تک آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء علیہ السلام والے باتیں پڑھتے رہنا ہے اور سیکھنا ہے۔ وہ کتاب بھی میری، اس کا نام ہی میں نے رکھا تھا دعاؤں کا سفر۔ وہ حضرت مولانا سید وقار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں ہیں عمدۃ الفقہ۔ عمدۃ الفقہ ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے، انہوں نے وہ کتاب حج کے بارے میں لکھی تھی۔ میں نے پھر اس میں تھوڑا جدید ماحول کے مطابق کچھ چیزیں ایڈ کیں، کچھ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور وہ میں نے دعاؤں کا سفر کے نام سے بنائی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت بھی میں
اس کو شیئر کرتا ہوں، دوستوں کو دیتا ہوں. اور یہ کتاب بھی باقیوں کو میں نے فی الحال نہ نام لینا ہے اور نہ ان کو میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں آلٹریشن امینڈمنٹ کروں گا اور پھر انشاءاللہ ان کو سامنے لاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے، اور میسج ٹی وی کا پلیٹ فارم بھی آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈے ون سے یہ کوشش کی ہے کہ مسلکی تعصب کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام جو ہمارے فرقے ہیں، چاہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہیں، ان سب کے بیانات اس پہ نشر ہوتے ہیں کسی بغیر مسلکی تعصب کے اور اس چیز کے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری آڈینس، ہمارے ناظرین آپ کو اس انٹرویو کے بعد بھی آپ کے جو عزائم ہیں، جو آپ کے آگے کے پروجیکٹس ہیں، اس کو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے دیکھ سکیں گے. اور آپ کو دعوت ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ حق اور سچ کی جو آواز پہنچانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں. مجھے چاہت تھی، میرا دل چاہتا تھا آپ کو میں مختلف انٹرویوز لیتے ہوئے دیکھتا تھا. تو جس طرح آپ کا نام ہے عبد المتین، اسی طرح آپ کا لہجہ متانت والا، اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. آپ نے رائے بنڈ جا کے وہاں کی ویڈیو بنا کے دکھایا کہ یہاں الگ مسجد نہیں ہے، الگ جماعت نہیں ہوتی ہے، اکٹھی جماعت ہوتی ہے، پورا اس کو کلیریفائی کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنے جو سیریس معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور خود آپ اس کو کر کے دکھاتے ہیں. تو میری یہ خواہش تھی، چاہت تھی کہ آپ کے ذریعے سے میں اس کام کو آگے لے کے چلوں. انشاءاللہ. اور میں آپ کی آڈینس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ان سوالات کو جو وہ علماء اور مدارس کے سامنے پیش کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کر کسی سے بیان کریں، تو وہ مجھے آپ کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ مجھے ask@islam4u.org پہ بھیج سکتے ہیں. اور وہ حیران ہوں گے کہ ان کو اپریسیشن ملے گی. میں سخت سے سخت سوال کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں کہ اس نے سوال دل میں تھا تو باہر تو نکالا ہے. اس کے بعد پھر بہت سے لوگ ہیں جو میرے جوابات کے ذریعے سے ان کی زندگیاں ہی بدل جاتی ہیں، وہ خودکشی کے قریب پہنچے ہوتے ہیں اور پھر سال ہا سال تک مجھے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ شکریہ ادا کرنے کے لائق ہے جس نے مجھے ذریعہ بنایا کہ خودکشی کے قریب سے نکلے اور پھر ان کی شادیاں ہوئیں اور ان کی اولادیں ہوئیں. ورنہ وہ اپنی اس حد تک مسلمان ہونے کے باوجود ایسے مسائل میں پھنس چکے ہوتے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جو بھی کوئی مشکل ہو کسی کو مسلک کے اعتبار سے، اسلام کے جو خاص طور پہ کریٹیکل عقائد ہیں، تقدیر کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کے اثرات ظاہر نہ ہونے کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا مدد نہ کرنے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا بچانے میں مداخلت نہ کرنے کا معاملہ، یہ بہت سارے سیریس ایشوز ہیں جن پہ لوگ شک شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ پاک ذات موجود ہے، شیر حق سے زیادہ قریب ہے، تو ہمارے ان حالات کو وہ کیوں ہینڈل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو مداخلت کر رہے. اس طرح کے جو بھی نظریاتی سوالات ہیں وہ مجھے بھیجیں. البتہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نماز روزے کا ہے تو وہ آپ اپنے مسلک کے عالم سے پوچھیں، وہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا اس میں زیادہ براڈ سکوپ ہے اور اس میں اس کا جواب جو دوں گا وہ شاید آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو. تو میں بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. جی انشاءاللہ.